آج کا مسلمان محبت رسول میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، لیکن دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محبت رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے، لیکن محبت رسول میں جیسے میرے محبوب نے فرمایا ان کی فرمان کے مطابق زندگی قبول نہیں ہے۔ محبت رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے، لیکن ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی قبول نہیں ہے۔ محبت رسول میں موت قبول ہے، لیکن محبت رسول میں نماز قبول نہیں ہے۔ محبت رسول میں ہمیں داڑھی قبول نہیں ہے۔ حرمت رسول پہ جان قربان ہے، لیکن حرمت رسول پہ سودی کاروبار قربان نہیں ہے۔ حرمت رسول پہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ تعلقات قربان نہیں ہے۔ حرمت رسول پہ اپنے نفسانی خواہشات قربان نہیں ہے۔ تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم عشق رسول کے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ یہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنی حیات مبارکہ میں حضرات صحابہ کرام کی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ زندگی کے ہر موڑ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سے ایک مرتبہ یہودیوں نے کہا کہ تمہارا پیغمبر عجیب ہے، یہ تو لوگوں کو پیشاب پخانا کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ گویا کہ پیشاب کا طریقہ بھی کوئی بتانے والی چیز ہے، یہ ایک بد ہی امر ہے، یہ تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے۔ سلمان فارسی نے فخریہ طور پہ فرمایا کہ ہاں، ہمارے محبوب نے ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ جب تم پیشاب کے لیے بیٹھو ایک تو سطر کا اہتمام کیا کرو، دوسرا یہ کہ قبلہ کی طرف رخ بھی نہ کرو، قبلہ کی طرف پشت بھی نہ کیا کرو۔ یعنی میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا، ہمیں لباس پہننے کا طریقہ بتایا، ہمیں کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا، ہمیں جوتا پہننے کا طریقہ بتایا، بیت اللہ میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا، شادی غمی کس طرح گزارنی ہے طریقہ بتایا، معیشت معاشرت کیسے ہونی چاہیے طریقہ بتایا، اخلاق اور کردار کیسے ہونے چاہیے طریقہ بتایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ربیع الاول کا مہینہ گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا کہ مجھ سے محبت کا اظہار کس طرح کرنا ہے، یہ طریقہ ہمیں نہیں بتایا۔ حیرت والی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کہ کس طرح میں اپنی امت کو بتاؤں کہ جب 12 ربیع الاول کا دن ہوگا تو یوں منانا ہے، یوں گزارنا ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہمیں اس طرح کوئی طریقہ نہیں بتایا ہے۔